کسی اشارے کے انتظار میں ہونا۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دوستی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں سے آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم، مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار ملتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں مل جاتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل کو مارنا پڑتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت بہت لامحدود ہے لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں ہے کیونکہ اللہ اپنی ذات اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ دنوں میں سے جمعہ سے بہترین کوئی دن نہیں، دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، مسبب الاسباب ہے۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا اسی دن زندگی بدل جائیں گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے، بدلتے تبھی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعا اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ جو دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں۔ کہ عطا فقط اللہ کرتا ہے، ہمیشہ کرے، اسی کا ہے سب کچھ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، بس وہ تم پہ اور مجھ پہ اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا تھا، ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنی یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رزاق نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھرے، آپ سے آپ کے خواب چھینے، آپ کو آپ کی ہی نظروں میں بے وقت کر دے۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ پھر بھی برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یاد کر لینا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
جب سخت مشکلات میں اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اچانک یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اگر تم غیر حقیقت بن کر ان چیزوں کو آنکھوں سے اوجھل کر دو گے تو یہ لا علمی تمہیں اندھیری راہوں کا مسافر بنا کر اللہ کی غیبی مدد سے دور کر سکتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تمہیں ہر آن گھیرے ہوئے ہے، اور یہ اسی کے پوشیدہ راز ہے جو کھلی نشانیوں کی طرح تمہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجلیہ بنایا اور چاند کو چمک دی۔ یقیناً رات کی الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روش سے بچنا چاہتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ اپنی مدد کے اشارے کیسے دیتا ہے؟ اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی مدد کی امید تک نہیں ہوتی، مگر اچانک کہیں سے مدد آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اچانک کوئی ہاتھ تھام کر تمہیں چھاؤں تک لے جاتا ہے۔ کبھی غور کرو تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دعا ابھی مانگی بھی نہیں ہوتی اور وہ قبول ہو کر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی کام بگڑتے بگڑتے اچانک سنور جاتا ہے، اور اکثر مشکل کے آخر لمحات میں تمام حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی تدبیریں بناتا ہے، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ موسم کی سختیاں محض اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہے، کیونکہ جب مشکلات کا قہر چھانے لگتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کی گھٹاؤں کو تم پر برساتا ہے۔ یاد رکھنا جب تم پر ممکنات کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو غیب کی وہ کھڑکیاں کھلتی ہے جو تمام زمینی رکاوٹوں کو بے اثر کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو پانی اور آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری مدد کس طرح کرتا ہے؟ تو سنو، جب تم اپنی سخت مشکلات سے کمزور پڑنے لگتے ہو تو اللہ اپنی خفیہ طاقت سے تمہیں مدد دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دیتا جو تمہیں سونے کا کنواں لگ رہی تھی۔ یاد رکھو جب تم سمندر کی پرکشش اور خوبصورت لہروں کی باہوں میں ڈوب رہے ہوتے ہو نا، تو وہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے جو تمہیں عین وقت پر تھام کر کنارے پر لے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھتی گئی ہے۔ یقین رکھیں اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کرے۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہترین کے قابل ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔